یہ ساری بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کل ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد ہم کل صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ میں آج یہ پروگرام آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آج اس لیے لایا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت کا کوئی منصوبہ ترقی کا پاکستان کے اندر کوئی اور ہو نہیں سکتا ماں سوائے شمسی توانائی، شمسی توانائی، شمسی توانائی۔ تو اس کا آج بجلی سستی ملے، یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل سے، اس کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ 50 روپے فی یونٹ، اور اس کے بعد جو غریب ترین جو طبقات ہیں ان کو 200 یعنی جو گھریلو صارفین جو ہیں 200 جو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ان کو بہت کم داموں پر بجلی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اسی طرح کسان کے لیے بھی جو بجلی اس کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی۔ IMF نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سبسڈیاں دینا بند کر دیں۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ بند کر دیے، بالکل انہوں نے چابیاں لگا دی کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، چاہے وہ زراعت ہے یا وہ صنعت ہے یا حرفت ہے یا ایکسپورٹرز کے لیے کوئی سبسڈی دینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پھر ہم کیا کریں؟ یہ وہ راستہ ہے، شمسی توانائی خالی ٹیوب ویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے، ملک کے چپے چپے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے یا KP ہے یا پنجاب ہے یا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج عطا کیا ہے۔ یورپ میں جہاں پر بعض اوقات سورج سردیوں میں نظر نہیں آتا، وہاں پر انہوں نے بھی اس کے باوجود شمسی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر تو رب تعالیٰ نے 12 مہینے سورج دیا ہے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، لیکن کتنی شومی قسمت ہے اس قوم کی، غریب آدمی کی، عام آدمی کی، کہ 75 سال گزر گئے۔ ہم نے شمسی توانائی تو ابھی 20-30 سال پرانا قصہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو پن بجلی، جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا، اس کے بعد ہم بالکل سو گئے۔ اور تیل کے جو کارٹلز تھے، جو تیل یہاں پر جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنا ایسا جادو جگایا کہ تیل ہی تیل کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ آج مہنگی ترین بجلی تیل سے پیدا ہوتی ہے اور سستی ترین بجلی سولر، شمسی توانائی، پن بجلی اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے، نہ سولر کے اوپر ایک ڈھیلا نہیں لگنا، مفت کی سورج کی شعائیں، ہوا سے جو بجلی بنتی ہے، مفت کی ہوا، اس سے بجلی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی، عقل بھی دی، ہر چیز دی، لیکن وہ حوصلہ نہیں دیا، وہ سوچ نہیں دی کہ اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں، چاہے وہ دکانیں ہیں، مدرسے ہیں، اسپتال ہیں، ہر جگہ مہنگی ترین بجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے دور میں 2017 کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا نواز شریف کی قیادت میں وہ اندھیرے ختم ہو گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اس مشکل سے نکل گیا۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کل ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد ہم کل صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ میں آج یہ پروگرام آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آج اس لیے لایا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت کا
کوئی منصوبہ ترقی کا پاکستان کے اندر کوئی اور ہو نہیں سکتا ماں سوائے شمسی توانائی، شمسی توانائی، شمسی توانائی۔ تو اس کا آج اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے 377 ارب روپے کا اس کا حجم ہے۔ اب میں یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا وفاق نے کہ اگر مثال کے طور پر اس سولر ٹیوب ویل کی قیمت 100 روپے، آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو کنورژن کا میں نے پتہ کروایا، جو تیل سے چلتے ہیں ڈیزل سے ٹیوب ویل، اس کے اوپر لاگت آئے گی تقریباً 40 لاکھ روپے کنورژن کی، یعنی شمسی توانائی سے جو چلیں گے، اور جو بجلی سے چلتے ہیں ٹیوب ویل ان کے اوپر لاگت آئے گی کچھ 26 لاکھ روپیہ ان کو کنورٹ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر 100 روپیہ اگر قیمت ہے اس سولر کے ٹیوب ویل کی، تو 33 روپے دے گی حکومت پاکستان، یہاں پہ 33 روپے دے گا صوبہ جس صوبے میں وہ ٹیوب ویل لگنا ہے، اور 33 روپے دے گا کسان بھائی۔ یعنی کتنا کم بوجھ آپ پہ ڈالا ہے ہم نے، 1/3 اور 1/3۔ مگر